ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله مولانا العظيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایہ لطف و کرم اور احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں اس جمعۃ المبارک کی عظیم اور بابرکت محفل میں اکٹھے ہونے کی توفیق عطا فرمائی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمیں دولت ایمان سے بہرمند فرمایا۔ پچھلے جمعۃ المبارک میں جو موضوع گفتگو لیا گیا وہ یہ تھا کہ اہل سنت و جماعت کو، اہل سنت و جماعت حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، ان کا فروعی اختلاف تو موجود ہے، لیکن عقائد میں جو ہے وہ ایک ذرہ برابر بھی اختلاف نہیں، عقیدہ سب کا ایک ہے۔ اور جو نظریہ، جو عقیدہ، جو فکر، جو سوچ اہل سنت و جماعت سے ہٹے گی وہ گمراہ ہو جائے گا، وہ طبقہ، وہ گروہ، وہ فرقہ جو ہے وہ گمراہی کی دلدل میں پھنس جائے گا۔ پچھلے جمعہ مبارک میں نے جیسے گزارش کی کہ 1206 ہجری یعنی حضور علیہ السلام کے وصال مبارک کے 1200 سال بعد جو نجد سے ایک تحریک اٹھی، جو ایک نئی فکر پیدا کی گئی، اور اس نئے عقیدے، نئی سوچ نے جو ہے وہ امت کو متزلزل کر دیا، کیونکہ یہ ایک بہت بڑا فتنہ تھا، اور تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہر فتنہ سے امت کو متنبع کیا ہے۔ حضور علیہ السلام نے جو نجد سے ایک نئی تحریک، ایک نئی سوچ اٹھی، جو ایک نیا عقیدہ نکلا، اس کے حوالے سے بھی حضور علیہ السلام نے جو ہے وہ خبر دی تھی۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں، اور امام بخاری نے کتاب الفتن میں اس روایت کو نقل کیا ہے۔ جامع ترمذی، مسند احمد بن حنبل اور دیگر کتب احادیث میں اس روایت کو نقل کیا گیا ہے۔ حضور علیہ السلام دعا فرما رہے تھے، اللہم بارک لنا فی شامنا، اللہم بارک لنا فی یمننا۔ حضور دعا فرما رہے تھے کہ اللہ ہمارے شام میں برکت عطا فرما، ہمارے یمن میں برکت عطا فرما۔ تو وہاں پہ نجد کے لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے، وقالوا یا رسول اللہ فی وفی نجدنا، آپ ہمارے نجد کے لیے بھی دعا فرمائیں۔ حضور نے 3 مرتبہ یہ دعا مانگی، راوی بیان کرتے ہیں 3 مرتبہ دعا مانگی، اور اس شخص نے 3 مرتبہ بارگاہ مصطفیٰ میں عرض کی، لیکن حضور نے نجد کے لیے دعا نہیں فرمائی۔ تیسری مرتبہ تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہناک الزلازل والفتن، اس نجد کی سرزمین سے فتنے بپا ہوں گے، اور ایسے فتنے بپا ہوں گے کہ میری امت جو ہے وہ متزلزل ہو جائے گی۔ الزلازل وبها يطلع قرن الشیطان، اور اس نجد کی زمین سے شیطان کا سینگ ظاہر ہوگا، شیطان کا سینگ ظاہر ہوگا۔ اور حضور علیہ السلام نے یہ بخاری، مسلم، سیاستہ کی بہت ساری کتب میں جو ہے وہ اس روایت کو نقل کیا، ابن عمر ہی روایت کرتے ہیں۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرق کی طرف بھی اشارہ فرمایا۔ یہ جو نجد آتا ہے یہ بھی مشرق کی طرف آتا ہے، مدینہ پاک سے، اور پھر اس سوچ کو جو پروان چڑھایا گیا یہ بھی سارا مشرق کا علاقہ آتا ہے۔ اور آج بھی اگر آپ امت کے حال کی طرف نظر کر دیکھیں تو جو امت میں جو اس وقت بھی فتنہ خوارج نظر آ رہا ہے یہ بھی سارا مشرق کی طرف نظر آ رہا ہے، خواہ وہ افغانستان ہو، خواہ وہ شام ہو۔ شام میں فتنہ اٹھا ہوا ہے۔ تو یہ سارا جو ہے وہ سوچ کا تسلسل ہے۔ اب یہ جو 1206 ہجری میں جو
ایک نئی سوچ، ایک نئی فکر، ایک نیا عقیدہ نکلا. اس نئی سوچ نے جو ہے وہ جو جتنے تاریخ اسلام میں گمراہ فرق ہو گزرے تھے ان فرق سے سوچ لی، تھنکنگ جو ہے وہ انہیں گمراہ فرق سے لی، خواہ وہ خوارج ہوں، خواہ وہ معتزلہ ہوں، اور ان سے جو ہے وہ سوچ لے کر پھر اس میں شدت پسندی کو جو ہے وہ اختیار کیا گیا. جیسے میں نے پچھلے جمعہ مبارک میں گزارش کی کہ توسل کا انکار جو ہے وہ سب سے پہلے جو ہے وہ 728 ہجری میں ہوا. 728 ہجری میں ہوا. اور اسی توسل کا جو ہے وہ شدت سے انکار جو ہے وہ 1206 ہجری میں جب یہ تحریک اٹھی تو اس نے جو ہے اس کو شدت سے لیا کہ اس کے قائل کو جو ہے وہ کافر اور مشرک قرار دے دیا. اس کے قائل کو بھی کافر اور مشرک قرار دے دیا. سیم اسی طرح جو معتزلہ تھے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اور جو احادیث نقل کی گئی ہیں قبر کی حیات کے حوالے سے یا قرآن مجید کی آیات ہیں تو انہوں نے قبر کی زندگی، قبر کی حیات کا انکار کر دیا. سب سے پہلے جو ہے وہ قبر کی زندگی کا انکار کرنے والے کون تھے؟ معتزلہ تھے. اور اس کو امام بدر الدین ایوبی نے عمدۃ القاری میں نقل کیا ہے، من انکر الحیات فی القبر وهم المعتزلہ، کہ سب سے پہلے جنہوں نے قبر کی زندگی کا انکار کیا وہ معتزلہ تھے. آپ دیکھیں کہ اہل سنت و جماعت کے اپوزٹ جو فرقہ معتزلہ پیدا ہوا اس نے ایک نئی سوچ لی اور وہ اہل سنت سے جو کیا ہو گیا؟ خارج ہو گیا. اب میں توجہ چاہوں گا. سیم اسی طرح حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات کا انکار کیا گیا جو 1206 ہجری میں تحریک اٹھی. پہلے قبر کی زندگی کا انکار ہوا نا، تو یہاں پہ کیا ہوا؟ حضور کی حیات کا ہی جو ہے وہ انکار کر، اور انبیاء کی قبر میں جو حیات ہے اس کا ہی انکار کر دیا گیا. یعنی شدت پسندی آ گئی، اور اس قدر شدت پسندی آئی کہ جو حیات النبی کا قائل ہو، یعنی نبی یا انبیاء کرام اپنی قبور میں زندہ ہے علیہ السلام، کہتے ہیں کہ یہ عقیدہ رکھنا کفر و شرک ہے. یہ کب کہا گیا؟ 1206 ہجری میں. اس سے پہلے جو ہے امت کا اتفاق تھا، اور یاد رکھ لیں آج بھی اہل سنت و جماعت کا اتفاق ہے. یہ مسئلہ مختلف ہی نہیں تھا، یہ متفق علیہ مسئلہ تھا. یعنی اس اختلاف کو آج آپ دیکھ لیں جب ڈیبیٹ ہوتی ہے تو وہی جو اسلام کا لبادہ ہو رہا ہے، اسلام کا نام لے کر اور اسلام کی حقیقی سوچ دینے کے نام پر جو ہے وہ عقیدہ صحیحہ سے دور کیا جا رہا ہے، اور عقیدہ اہل سنت و جماعت جو الصراط العظم ہے اس سے دور کیا جا رہا ہے، اور اسی الصراط العظم کو مشرک قرار دیا جا رہا ہے. تو جب آپ یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کا اقرار کرنے والے یا انبیاء کی حیات کا اقرار کرنے والے مشرک ہیں تو آپ تو انہیں کافر قرار دے رہے ہیں. بھئی ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ بھئی رات ہو، اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ دن. ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ آپ رات ہو تو آپ کہیں گے دن ہے. اب جب آپ کہتے ہیں کہ جی یہ عقیدہ رکھنا شرک ہے تو آپ نے تو جو ہے وہ امت سے خارج کر دیا. اور آپ کس کو امت سے خارج کر رہے ہیں؟ الصراط العظم کو. اور جو گمراہی تھی، اب چونکہ یہ ڈیبیٹ جو ہے وہ ہماری مساجد میں جو ہے وہ علمی انداز میں، تحقیقی انداز میں ہونی چاہیے تاکہ عوام الناس میں شعور پیدا ہو کہ حقیقی عقیدہ کس کے پاس ہے، صراط مستقیم کی دولت عظیم کس کے پاس ہے، کون گمراہ ہے.
اور آج وہ جو ہے وہ کچھ جو تھوڑا بہت ان کے پاس نالج ہے، خواہ قرآن مجید کی آیات ہے، خواہ وہ کچھ احادیث کے ٹکڑے لیتے ہیں یا کوئی ایک حدیث لے کے جو ہے وہ اس کو بیان کرتے ہیں. اب چونکہ ہمارے پاس جو ہے وہ ایویڈنسز ہی نہیں ہیں. ہم یہی کہتے ہیں، جب ہماری اولاد ہم سے سوال کرے ہم کہتے ہیں جی ہمارے علماء نے یہ بیان کیا، ہمارے بزرگوں کا یہ عقیدہ تھا. تو جو نئی سوچ ابھری یہ تو اس چیز کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتی. وہ کہتی ہے قرآن و سنت سے دلائل دے. سو ہم اہل سنت و جماعت کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ عقائد کے حوالے سے مضبوط ہوں. قرآن مجید کی آیات، احادیث مبارکہ یا علماء و محدثین جب بیان کرتے ہیں تو اس کو اپنے ذہنوں میں رکھیں، ان کو بار بار دہرائیں، اپنی اولادوں کے سامنے اس چیز کو بیان کریں تاکہ ہماری اولاد کا عقیدہ جو ہے وہ محفوظ ہو. جب ہم خود اپنے عقیدے کے بارے میں جو ہے وہ محفوظ نہیں ہے تو ہماری اولادوں کا عقیدہ کہاں سے محفوظ ہوگا؟ اب اہل سنت و جماعت کا جو متفق علیہ مسئلہ ہے، اب آپ یہ دیکھیں کہ میں تسلسل چاہوں گا پھر، یعنی 1206 ہجری میں جو تحریک اٹھی وہی سوچ ہندوستان میں جو ہے وہ 1246 ہجری میں آئی. وہی سوچ کب پیدا ہوئی؟ 1246 ہجری میں. اور یہاں پہ بھی جو ہے وہ توسل کا بھی انکار کیا گیا، اور پھر جو ہے وہ حیات النبی کا انکار جو ہے وہ کیسے کیا گیا؟ یعنی ایمان کو تقویت دینے کے نام سے ایک کتاب لکھی گئی اور ایک حدیث کوٹ کی گئی کہ خبردار میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنانا. اب یہ تو حدیث مبارکہ ہے. ان بریکٹس یا فائدے کے نام سے یا بینیفٹ آف حدیث کے نام سے ان بریکٹس بیان کیا کیا گیا؟ یعنی میں بھی ایک دن مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں. نعوذ باللہ من ذالک ولا حول ولا قوۃ الا باللہ. اب جب عام قاری ہے جو اردو جانتا ہے اس نے یہ کتاب لینی ہے، جو انگلش جانتا ہے عربک نہیں جانتا، اس نے جب وہ کتاب پڑھنی ہے اسے تو نہیں پتا کہ یہ ان بریکٹس کیا ہے. وہ تو یہی کہے گا ٹرانسلیشن ہوئی ہے، یہ حدیث میں بیان کیا گیا ہے، حالانکہ یہ حدیث میں نہیں بیان کیا گیا. اور یہ سراسر گمراہی کی بدعقیدگی تھی کہ نعوذ باللہ ذالک جو ہے وہ میں بھی جو ہے مار کر مٹی میں مل جاؤں گا، خاک ہو جاؤں گا. ولا حول ولا قوۃ الا باللہ. اب جب عام قاری جو ہے وہ جب یہ پڑھتا ہے اور وہ عقیدہ بنا لیتا ہے، دیکھیں جی یہ جو حدیث میں بیان کیا گیا ہے اور یہ ایسے آج ہو رہا ہے. اب میں جو ایویڈنسز دوں گا تو یہ بات یاد رکھ لیں کہ میں اس 1206 ہجری کے بعد کا ایک حوالہ بھی نہیں دوں گا. امت میں اتفاق ہے اور رہے گا قیامت تک. دین جو ہے وہ اسلام جو ہے یہ اس کا اوریجنل ٹیکسٹ جو ہے وہ عربک میں ہے. قرون اولا میں سلف صالحین، فقہاء، محدثین، مجتہدین نے کیا کہا، ان کا عقیدہ کیا تھا، وہ عقائد کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اسلاف کا عقیدہ کیا تھا. تو وہاں اختلاف آپ کو نظر نہیں آئے گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. لیکن میں جو ہے وہ توجہ چاہوں گا کیونکہ یہ تھوڑی سی علمی بحث بھی ہے اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ میں کوشش کروں گا کہ جو ہے وہ اس کو آسان انداز میں اور ایویڈنس جو ہے وہ دے کے جو ہے وہ اس مسئلے کو حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مسئلے کو جو ہے وہ میں کلیئر کروں. یہ بہت لمبا موضوع ہے، اس پہ کئی جمعے لگ سکتے ہیں، لیکن میں صرف ایک جمعہ پڑھاؤں گا. پھر کبھی موقع ملا تو پھر نئے ایویڈنس کی صورت میں جو ہے میں اس کو بیان کروں. شیخ عبداللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی اشیاء الجماعت میں فرماتے ہیں کہ اہل سنت و جماعت کے نزدیک حیات انبیاء متفق علیہ ہے، کسی کا بھی اس میں اختلاف نہیں ہے. اور یہ حیات انبیاء کرام کی حیات جسمانی بھی ہے، یعنی جسم بھی سلامت، دنیاوی ہے اور حقیقی ہے. دنیاوی بھی ہے اور حقیقی بھی ہے. اب اس عقیدے کو ہم قرآن و سنت میں جو وہ جانچیں گے.
انکار معتزلہ نے کیا کیا تھا؟ یہ جو سوچ پیدا ہوئی نا کہ نبی زندہ نہیں ہے اپنی قبر میں، اس کی فکر جو ہے وہ معتزلہ کا تسلسل ہے. اس معتزلہ کی سوچ میں جو ہے شدت پسندی جب آئی. ایک تو یہ بات ہے، اور دوسرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے امت کا تعلق کاٹنے کے لیے اس سوچ کو پروان چڑھایا گیا. اسی کی طرف علامہ اقبال نے جو ایک شعر میں اشارہ کیا تھا، یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکالو. اسی کی طرف اشارہ کیا تھا. جب آپ کا یہ عقیدہ نعوذ باللہ بن جائے کہ وہ مر کے مٹی ہو گئی ہیں، وہ تو سنتے نہیں ہیں، وہاں کیا لینے جاتے ہو، وہاں کیا ہے، قبر ہے، مٹی ہے. تو جب یہ عقیدہ بنا لیا جائے گا تو حضور سے کیا محبت پیدا ہوگی؟ کیا حضور کی عظمت دل میں اجاگر ہوگی؟ کیا حضور کے ساتھ تعلق قائم ہوگا؟ نہیں، ایسا نہیں. تو میں بیس کو لے رہا ہوں کہ پہلے سب سے پہلے جو ہے وہ حیات کا، قبر کی حیات کو جو انکار کیا گیا، یہ قرآن اور احادیث صحیحہ کا انکار ہے. جیسا کہ قرآن مجید میں ایک آیت بیان کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ ورس 28 میں ارشاد فرمایا، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. رب تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہو جبکہ تم مردہ تھے، بے جان تھے. اب یہ جو بے جان تھے، اس پہ محدثین و مفسرین نے کیا بیان کیا ہے کہ جو جب تم نطفہ میں تھے، وہ جو اس سے پہلے کی زندگی تھی، مردہ تھے، کچھ بھی نہیں تھے، اس کو جو ہے وہ کنتم امواتا کہا گیا ہے. فاحیاکم، پھر تمہیں یہ دنیاوی زندگی عطا کی. ثم یمیتکم، پھر تمہیں موت دی جائے گی. ثم یحییکم، اس موت کے بعد پھر تمہیں زندہ کیا جائے گا. یہ ہے حیات برزخی، یعنی مرنے کے بعد. ثم یمیتکم کے بعد کیا ہے؟ ثم یحییکم. قرآن مجید میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں پھر زندہ کیا جائے گا، پھر تمہیں زندگی عطا کی جائے گی. اور یہ جو قبر کی زندگی ہے، اس کا حال جو ہے وہ اس دنیاوی زندگی سے مختلف ہے، لیکن ہے وہ زندگی، وہ حیات جس کو رب تعالیٰ قرآن مجید میں حیات بیان فرما رہا ہے. اور پھر کیسا فرمایا؟ ثم الیہ ترجعون، پھر جو ہے وہ یوم قیامت تم جو ہے وہ اسی کی طرف لوٹ جاؤ گے، اٹھایا جائے گا. یہ ایک قرآن مجید کی آیات ہے، دیگر آیات کو بھی جو ہے بیان کیا جا سکتا ہے، لیکن میں اپنے موضوع پہ رہنا چاہتا ہوں، اور وہ ہے حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور اسی طرح بہت ساری احادیث میں اور قرآن مجید کی آیات میں عذاب اور ثواب کا ذکر کیا گیا ہے. عذاب اور ثواب کا ذکر کیا گیا ہے، اور عذاب اور ثواب جو ہے وہ بغیر ادراک، شعور اور احساس کے نہیں ہوتا. اور ادراک، شعور اور احساس جو ہے یہ حیات ہے. یہ کیا ہے؟ حیات ہے. اب دیکھیں کہ کتب احادیث میں کیا کیا بیان کیا گیا، جیسا کہ فرشتوں کا سوال کرنا اور مردے کا جواب دینا، خواہ وہ مومن ہو یا کافر ہو، خواہ وہ مومن ہو یا کافر ہو، جواب دیتا یا نہیں دینا. اسی طرح قبر کا میت کے لیے تنگ ہونا یا اس کے لیے تحت نگاہ وسیع ہونا، تو اس کو محسوس ہوتا ہے کہ قبر تنگ ہو رہی ہے، اس کو محسوس ہوتا ہے کہ اس کی قبر کو تحت نگاہ وسیع کر دیا گیا. احساس، میت پر سانپوں کا عذاب مسلط کیا جاتا ہے، اس کو تکلیف ہوتی ہے. میت پر جو ہے وہ فرشتے گرز لے کر جو ہے وہ حاضر ہوتے ہیں اور مارتے ہیں اس کو، جو فاسق و فاجر و گناہگار و کافر ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے اس کو. اسی طرح میت کو جنت کا لباس پہنایا جاتا ہے، جنت کا ڈریس پہنایا جاتا ہے، اور اس کے لیے جنت کا بچھونا، بستر وہ بچھایا جاتا ہے. اسی طرح جو ہے وہ آگ کا لباس، جو فاسق و فاجر ہو، جو کافر ہو، تو اس کے لیے کیا ہوتا ہے؟ آگ کا بستر بچھایا جاتا ہے، آگ کا لباس پہنایا جاتا ہے. اور اسی طرح جو ہے وہ منافق جو ہے وہ قبر میں پریشان ہوتا ہے،
تو آپ دیکھیں یہ سارا حدیث میں بیان کیا گیا یا نہیں کیا گیا؟ اور یہ سارے دلائل کیا ہے؟ حیات اور زندگی کے دلائل. کبھی موقع ملا تو حیات برزخی پہ بھی انشاءاللہ بتانا پڑتا. اب آئے آیت کریمہ حیات النبی پہ. یعنی اگر کوئی قبر کی زندگی کا انکار کرتا ہے تو تب بھی وہ گمراہ ہے. اہل سنت سے وہ خارج ہو گیا جیسے معتزلہ خارج ہوئے. اب اگر کوئی حیات النبی کا انکار کرتا ہے, حضور کی قبر کی زندگی کا انکار کرتا ہے, تو وہ بھی اہل سنت و جماعت سے خارج ہے. قرآن مجید کی آیت ہے سورہ بقرہ ورس 154 میں رب تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ, کہ جو اللہ کی راہ میں فوت ہو جائے وہ زندہ ہیں, تم انہیں مردہ نہ کہو, وہ زندہ ہیں, تم انہیں مردہ بل احیاء, بلکہ وہ زندہ ہے, تم انہیں مردہ نہ کہو. وَلَا تَقُولُوا أَمْوَاتٌ, تم انہیں مردہ نہ کہو, وہ زندہ ہیں. وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ, لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں. اب یہ آیت کریمہ جو ہے وہ حیات النبی پہ دلیل ہے, حیات النبی پہ دلیل ہے. اب میں یہاں پہ مفسرین کا حوالہ نہیں دوں گا, مفسرین نے بڑا کلام کیا ہے, میں صرف محدثین کا عقیدہ بیان کرتا ہوں. اجل محدثین کا جو جرح و تعدیل کے بڑے امام ہو گزرے اور جنہوں نے دین سیکھنا ہوتا ہے, آج بھی دین سیکھنے والے انہی کی کتابوں کو کھنگالتے پڑھتے پڑھاتے ہیں, ان محدثین کا حوالہ دوں گا. اور دیکھیے ان محدثین نے اس آیت کریمہ کی کیا تفسیر کی ہے. اور اگر میں صرف مفسرین کے حوالے دوں تو کئی مفسرین کے حوالے دیتے دیتے صرف مفسرین کا ہی حوالہ رہ جائے گا, لیکن آج میں محدثین کا جو حوالہ دوں گا, اور یہ اس لیے دے رہا ہوں کہ جو آج حیات النبی کا انکار کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ محدثین ہی نجات والا طبقہ ہے اور ہم حدیث کو لے کر چلنے والے ہیں, اور اپنے آپ کو جو ہے وہ حدیث کی انڈرسٹینڈنگ کا امام سمجھتے ہیں. ارے تم کیا امام ہو, امام وہ تھے جو پہلے ہو گزرے, جن کا تعلق اہل سنت و جماعت سے تھا. سب سے پہلے امام ابن حجر اسقلانی, ان کا وصال مبارک جو ہے وہ 852 ہجری 852 ہجری میں جو ہے آپ کا وصال ہوا. آپ بخاری شریف کی شرح فتح الباری میں, اور آپ جرح و تعدیل کے بہت بڑے امام ہیں. کیا فرماتے ہیں؟ فَإِنَّهُ يُقَوِّيهِ مِنْ حَيْثُ النَّظَرِ يَكُونُ الشُّهَدَاءُ حَيَاءً بِنَصِّ القرآن, کہ شہداء کی زندگی نص قرآن سے ثابت ہے, نص قرآن سے ثابت ہے. آگے جو ہے وہ ابن حجر اسقلانی فرماتے وَالْأَنْبِيَاءُ أَفْضَلُ مِنَ الشُّهَدَاءِ, کہ انبیاء جو ہے وہ شہداء سے افضل ہیں. اگر شہداء کی زندگی نص قرآنی سے ثابت ہے تو انبیاء کا طبقہ جو ہے وہ شہداء سے افضل ہے, سو ان کی زندگی جو ہے وہ بدرجہ عدم ثابت ہے قرآن مجید سے. یہ کون بیان کر رہا ہے؟ ابن حجر اسقلانی. اور آپ کا وصال یہ جو 1206 ہجری نجم سے جو تحریک اٹھی اس سے پہلے وصال ہوا ہے, اور کم و بیش 200-250 سال پہلے. جس کو آج اسلام کہا جا رہا ہے یہ گمراہی ہے, ہماری نوجوان نسل کو ہٹایا جا رہا ہے. آگے دیکھیں, آگے فرماتے ہیں وَقَدْ تَمَسَّكَ بِهَذَا مَنْ أَنْكَرَ الْحَيَاةَ فِي الْقَبْرِ, کہ قبر کی زندگی کا جو منکر ہے اجیب عن اہل السنہ, میں عربی عبارت پڑھ رہا ہوں, اجیب عن اہل السنہ, اہل سنت کی طرف سے اس کا جواب دیا گیا. اہل سنت ہمیشہ جواب دیتے ہیں اور دفاع کرتے ہیں عقیدہ سے یاد. اور حافظ ابن حجر اسقلانی شافعی المسلک ہیں. کون ہے؟ شافعی المسلک ہیں. آپ وہ بیان کرتے ہیں کہ اہل سنت نے ہمیشہ دفاع کیا ہے, جب عقیدے میں دراڑ پیدا ہوئی اسی وقت جو ہے وہ دفاع کیا ہے, اور آج بھی اہل سنت و جماعت ہمیشہ عقیدہ سے دفاع
اور کیا جواب دیا تھا؟ کہتے ہیں کہ یہی آیت کریمہ ہماری دلیل ہے. اہل سنت و جماعت کیا دلیل دیتے ہیں؟ یہی ہماری دلیل ہے. وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ. اور آگے آپ فرماتے ہیں وَالْأَحْسَنُ مِنْ هَٰذَا الْجَوَابِ فتح الباری میں کہ اس سے بہترین اور اچھا جواب یہ ہے کہ ان یقال کہ اس جو منکر حیات ہے اس سے کہا جائے ان حیاتہ صلی اللہ تعالی وسلم فی قبرہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک میں ایسی حیات ہے، ایسی زندگی ہے لا یقبها موت کہ اس زندگی اس یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو وصال فرمائے اس کے بعد کوئی موت نہیں ہے ان کے لیے. ایسی حیات ہے کہ اس کے بعد موت نہیں ہے، بلکہ آپ کی حیات مبارکہ میں ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں بل یستمر حیا، بلکہ آپ کی حیات میں تسلسل اور دوام ہے، تسلسل اور دوام ہے. اور تمام انبیاء کرام آگے کیا سمجھتے ہیں والانبیاء احیاء فی قبورہم کہ تمام انبیاء کرام اپنی قبور میں زندہ ہے. کون بیان کر رہا ہے؟ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. اب یہاں پہ جو ابن حجر اسقلانی کا فتح الباری میں قول ہے بل یستمر حیا، اس کی جو ہے وہ شرح تفسیر میں کرتا ہوں سمجھیے گا. اور یہی عقیدہ اہل سنت و جماعت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جو انہوں نے فرمایا ہے کہ حیات مبارکہ کا تسلسل اور دوام ہے. یہ وعدہ الہی تھا کل نفس ذائقۃ الموت، وہ وعدہ الہی پورا ہونا تھا اور وہ ہوا، اور وہ ہوا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرمایا وہ ایک لمحہ ایک آن کے لیے تھا، پھر آپ کی روح آپ کی طرف لوٹا دی گئی اور آپ زندہ ہیں. اور آپ زندہ ہیں. کیسے زندہ ہیں؟ جیسے دنیا کی زندگی میں تھے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر جو ہے وہ قبر مبارک میں جو حیات ہے یہ حقیقی ہے جیسی دنیا میں تھی. کھاتے پیتے بھی ہیں، رزق عطا کیا جاتا ہے، جہاں چاہتے ہیں آتے اور جاتے ہیں. سنے اہل سنت کا عقیدہ، جہاں چاہتے ہیں آتے جاتے ہیں اور تمام لذتوں اور عبادات کے ساتھ نفع پاتے ہیں. اور امام بدر الدین عینی حنفی اب دوسرا حوالہ آ رہا ہے. یہ تو عقیدہ میں نے بیان کیا نا، اب دوسرا حوالہ دے رہا ہوں. پہلے جو ہے وہ ابن حجر اسقلانی شافعی کا حوالہ تھا نا، اب دوسرا حوالہ دے رہا ہوں. امام بدر الدین عینی حنفی، آپ احناف کے بہت بڑے امام ہیں. انہوں نے بھی جو ہے وہ فتح الباری میں جو شرح بخاری تھی، انہوں نے بھی شرح بخاری عمدۃ القاری میں جو ہے وہ کیا لکھتے ہیں اور یہی آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہیں، اسی آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہیں. فرماتے ہیں ان الموت موت لیس بعدم کہ موت جو ہے یہ عدم ہونا، نہ ہونا، ختم ہونے کا نام نہیں ہے. آج کیا کہا جاتا ہے؟ وہ مر کے مٹی ہو کر کے لین جاتے ہو، کہا جاتا ہے یا نہیں کہا جاتا؟ اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں الموت لیس بعدم انما هو انتقال من دار الى دار، ایک گھر سے دوسرے گھر کی طرف منتقل ہونا ہے. فَإِذَا كَانَ هَذَا لِلشُّهَدَاءِ كَانَ الْأَنْبِيَاءُ بِذَلِكَ أَحَقَّ وَأَوْلَىٰ کہ جب شہداء کا حال یہ ہے کہ جو قرآن مجید میں بیان کیا گیا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ، ان کا یہ حال بیان کیا گیا ہے کہ وہ مرنے کے بعد زندہ رہتے ہیں. بدر الدین عینی حنفی فرماتے ہیں تو انبیاء بدرجہ اولا جو ہے وہ اس حیات کے حقدار ہیں. دوسرا حوالہ، تیسرا حوالہ دے رہا ہوں آپ کو، دونوں محدثین کے بارے، اور تیسرا حوالہ بھی محدثین میں سے. اور یہ جو حوالہ دے رہا ہوں، اور بدر الدین عینی نے جو وصال فرمایا یہ 855 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا، یعنی جو 1206 ہجری میں جو نئی سوچ و تحریک اٹھی تھی نا اس سے پہلے کا یہ عقیدہ ہے جس کو ہم لے کر چل رہے ہیں. اب آگے جائیں. امام بہقی جن کا وصال 458 ہجری میں ہوا، اللہ اکبر،
458 ہجری میں، جو ان سے بھی بہت پہلے کے ہو، امام بہقی، جن کے بارے میں امام ذہبی جمع تعدیل کے بہت بڑے امام ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ آپ عظیم محدث تھے، آپ کے پاس جو آپ نے کتاب احادیث کو مدون کیا اسانید عالیہ تھی، اور اللہ نے آپ کو قوت حافظہ اور فہم عطا فرمایا۔ اور امام الحرمین کا قول ہے کہ اہل سنت میں جو شافعی مسلک ہے، ہر شافعی مسلک پر امام شافعی کا احسان ہے، لیکن امام شافعی پر امام بہقی کا احسان ہے۔ اتنے بڑے عظیم محدث، اور یہ بھی شافعی مسلک ہے۔ دیکھیں اہل سنت و جماعت کے عقیدے میں اختلاف نہیں ہے، وہ ایک ہے۔ جیسے میں نے ابھی بدر الدین عینی کا بھی حوالہ دیا جو حنفی ہیں، ابن حجر اسقلانی کا حوالہ دیا جو شافعی ہیں، اور امام بہقی بھی شافعی تھے، امام بہقی بھی شافعی تھے۔ آپ نے عقیدہ اہل سنت کو واضح کرتے ہوئے، اس دور میں بھی گمراہ فرق پیدا ہوئے اور علماء محدثین فقہا کتابیں لکھا کرتے تھے، انہوں نے کتاب الاعتقاد، اس کا معنی ہے عقیدہ کی کتاب، ایک کتاب لکھی، اس کے پیج 3 اور 4 میں آپ نے اس عبارت کو نقل کیا ہے۔ اور اسی طرح باقاعدہ آپ نے ایک کتاب لکھی، اور اس کتاب کا نام ہے حیات الانبیاء بعد وفاتہم۔ اللہ اکبر! امام بہقی کا عقیدہ دیکھیں، صرف کتاب، پوری کتاب اس پہ لکھ دی کہ انبیاء کرام وصال کے بعد زندہ ہوتے ہیں۔ آج ہمیں کون سا سبق دیا جا رہا ہے؟ آج ہمیں کون سی بھول بھلائیوں میں جو ہے وہ جھونکا جا رہا ہے؟ کس بات عقیدگی کی طرف ہمیں جو ہے وہ جھونکا جا رہا ہے؟ اور بالخصوص ہماری یکسر نوجوان نسل، کیونکہ سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ عربک ٹیکسٹ نہیں جانتے ہیں۔ ہم دین کو حاصل کرنے کے لیے انگلش، اردو یا جو ہمیں لوکل لینگویج آتی ہے اس کا سہارا لیتے ہیں، اور ان کی ٹرانسلیشن سب سے زیادہ ہے کالجز، یونیورسٹیز میں، اور وہیں سے اس بات عقیدگی کو پھیلایا جا رہا ہے۔ کیا آپ اپنے کانوں سے نہیں سنتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کا انکار کیا جاتا ہے؟ کیا آپ کی ڈیبیٹ سے نہیں آتا؟ کیا ہمارے ہی خاندانوں میں سے ہمارے ہی لوگ اس عقیدہ سے منحرف نہیں ہو چکے، نہیں چھوڑ چکے اس عقیدہ کو، اور ایک نیا عقیدہ جو ہے وہ اس کو اختیار کرنے جا رہے ہیں؟ اور یہ عقیدہ کب پیدا ہوا؟ 1206 ہجری میں پیدا ہوا، اور ہندوستان میں کب منتقل ہوا؟ 1246 ہجری میں منتقل ہوا، اور اسی کو آج اسلام کا لبادہ لوگ یہ اسلام ہے۔ چونکہ ہم اہل سنت جو ہے قرآن و سنت سے، اسلاف سے تعلق کو جو ہے وہ چھوڑ دیا ہے، توڑ دیا ہے، جس کی وجہ سے یہ گمراہ فرق جو ہے وہ قرآن و سنت کے نام سے جو ہے وہ اسلام سے جو ہے وہ دور کر دیں۔ میں نے آپ کے سامنے جو ہے وہ صرف محدثین کا حوالہ دیا، آخری بات کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ اگلے جمعہ مبارک کو میں نے حج کا موضوع لینا تھا، لیکن میں احادیث بیان کروں گا تاکہ یہ میرا موضوع مکمل ہو کہ اہل سنت و جماعت کون ہے۔ آپ جو ہے وہ امام بہقی فرماتے ہیں الانبیاء بعد ما قبضوا ردت الیہم ارواحهم فهم احیاء عند ربهم کالشہداء، کہ انبیاء کرام کی روح کو قبض کرنے کے بعد واپس لوٹا دیا جاتا ہے، لہذا وہ اپنے رب کے ہاں اسی طرح زندہ ہے جس طرح شہداء زندہ ہے۔ امام بہقی نے اس کو بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں اہل سنت کا دامن جو ہے وہ تھامنے کی توفیق عطا فرمائے۔